علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور نوجوانوں، یہ ہم سب کے لیے بہت افسوس اور غم کی بات ہے کہ صرف جماعت اہل حدیث کی نہیں بلکہ مسلمانوں کی ایک بڑی شخصیت شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ کا کل 15 اکتوبر 2022 بروز سنیچر رات میں تقریباً 8:30 بجے ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے اس ملک کے لوگوں سے زیادہ شیخ کو عرب دنیا جانتی تھی، اور شیخ رحمہ اللہ عصر حاضر کے ممتاز اور جید علماء میں سے تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ چلتی پھرتی لائبریری ہیں، اور جس وقت پڑھائی کا ان کا زمانہ تھا، پڑھائی کا دور تھا، تو جو جامعہ سلفیہ بنارس کی لائبریری تھی اس کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ رحمہ اللہ کے دماغ میں تمام تر کتابیں محفوظ تھی۔ کون سی کتاب کس الماری میں ہے، کس لائن میں ہے، اس کتاب کے آزو بازو کون سی کتابیں ہیں، ان ساری کتابوں کا، ان ساری چیزوں کا ان کو علم تھا۔ عرب دنیا ان کے انتقال پر، ان کی وفات پر افسوس میں ہے اور حیرت میں مبتلا ہے۔ آپ ٹویٹر اٹھا کر دیکھیں، ٹویٹس ایسے ایسے موجود ہیں کہ الفاظ پڑھ کر کے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ عرب دنیا اس طریقے سے ان کی اہمیت کو جانتی تھی، ان کی اہمیت کو سمجھتی تھی۔ بنگال کے اندر ان کی پیدائش ہوئی، وہ اصلاً مدھوبنی بہار کے تھے، وہیں کے رہنے والے تھے، لیکن اپنی زندگی کا بیشتر حصہ انہوں نے مکہ کے اندر گزار دیا۔ جامعہ سلفیہ بنارس سے ان کی فراغت ہوئی، اور پھر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے انہوں نے BA کیا، اور اس کے بعد ماجسٹر اور PhD کی ڈگری انہوں نے جامعہ ام القریٰ مکہ مکرمہ سے حاصل کیا، اور پھر وہیں پر مکہ ہی میں ملازمت کرتے رہے، وہاں پر علم سے اور تعلیم و تعلم سے وہ جڑے رہے۔ اسحاق بھٹی رحمہ اللہ ان کے تعلق سے، جو بہت بڑے مورخ ہیں، مورخ اہل حدیث کے نام سے مشہور ہیں، 2-3 سال پہلے ان کا بھی انتقال ہوا، کہا کرتے تھے کہ عزیر شمس نے آج تک پڑھنے پڑھانے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا۔ عزیر شمس نے آج تک پڑھنے اور پڑھانے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا۔ خود شیخ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ مجھے کتابوں کے بنا نیند نہیں آتی ہے۔ اس طریقے سے کتابوں سے، علم سے اور قرآن و حدیث سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ ان کے ایک ساتھی ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ 25 سال تک کام کیا، دکتور علی بن عمران۔ بہت اچھا ساتھ رہا ان دونوں کا، شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ کا اور دکتور علی بن عمران کا۔ دونوں نے 25 سال تک کام کیا، اور ایک ساتھ کام کر کے ان لوگوں نے کئی ایک کتابیں بھی لکھی، ایک ساتھ کام کر کے محنت کیا، کئی ایک کتابیں بھی لکھی۔ ان کا ٹویٹ آپ جا کر کے دیکھیں ٹویٹر پر، انہوں نے سب سے پہلے تو ان کی وفات پر تعزیت کیا، ان کی وفات کی خبر دی، اور بعد میں انہوں نے، یہ تعلق اس طریقے کا ہوتا ہے، علم سے، علماء سے، جانکار لوگوں سے، قرآن و حدیث کا علم رکھنے والوں سے ایسا تعلق ہمارا ہونا چاہیے کہ انہوں نے لکھا بعد میں کہ شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اگر ان کے ذمے کسی کا قرض ہے یا ان کے ساتھ کوئی معاملہ تھا، کوئی مسئلہ تھا، تو ان کو معاف کر دیں، یا اگر کوئی مطالبہ کرنا چاہتا ہے تو مجھ سے رابطہ کرے، مجھے ای میل کرے، اور میں اس کے مطالبے کو پورا کروں گا۔ میں شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ کی طرف سے اس کا قرضہ یا جو بھی معاملہ ہے میں حاضر ہوں، میں اس کو ادا کرنے کی کوشش کروں۔ یہ تعلق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ کے لیے اس دور میں کرنے کا کام کیا ہے؟ علماء اٹھتے جا رہے ہیں، علماء جا رہے ہیں، لیکن ہمیں ان کی اہمیت کا احساس نہیں ہے، ہمیں ان کی قدر کرنا نہیں آتی، ہم علماء سے رابطے میں رہنا نہیں چاہتے، بلکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو علماء پر طعن و تشنیع کرتے، علماء کو برا بھلا کہتے، علماء کے تعلق سے اپنی زبانیں دراز کرتے۔ اگر قرآن و حدیث سے اور آپ کے درمیان سے ان علماء کو نکال دیا جائے تو پھر آپ کہاں سے قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں گے؟ علماء سے اپنا تعلق پیدا کریں، علم سیکھیں، علم سیکھنے کی کوشش کریں، علماء سے اپنا تعلق مضبوط کریں، علماء کی قدر کریں، علماء کی عزت کریں۔ یہ سارے پروگرام جو ہوتے ہیں یہ آپ سب کے، ہم سب کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں۔ سیکھیں، لوگ علماء آتے ہیں آپ کو کچھ بتانے کے لیے، ان سے سیکھیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں، اس لیے کہ انسان مر جاتا ہے لیکن اس کا کام باقی رہ جاتا ہے۔ اپنے آپ کو شخص نہ بنائیں، اپنے آپ کو شخصیت بنائیں۔
اپنے آپ کو شخصیت بنائیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تو کسی نے کہا کہ اگر مجھے اس بات کی اجازت ملے کہ میں اپنی عمر امام بخاری رحمہ اللہ کو دے دوں تو میں دے دیتا ہوں، اس لیے کہ میرا انتقال ایک شخص کا انتقال ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کا انتقال ایک امت کا انتقال ہے، ایک جماعت کا انتقال ہے، اور ایک بہت بڑے علمی ورثے کا انتقال ہے۔ تو ہم سب کو علماء کی قدر کرنی چاہیے۔ شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ، ابن تیمیہ جانتے ہیں آپ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے، ان کی کتابوں پر بہت بڑا کام کیا شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ نے، اور اس دور کا ان کو ابن تیمیہ اگر آپ کہیں تو مبالغہ نہیں ہے، اس دور کا ابن تیمیہ اگر آپ ان کو کہیں تو مبالغہ نہیں، ان کی کتابوں پر بہت کام کیا۔ اور اتفاق دیکھیں، حسن اتفاق دیکھیں کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی عمر 67 سال کی تھی، اور شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تو ان کی عمر بھی 67 سال کی۔ یہ حسن اتفاق کہیں آپ۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ولادت، ان کی پیدائش 661 ہجری میں ہوئی، انتقال 728 ہجری میں ہوا۔ شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ کی ولادت 1377 ہجری میں ہوئی، اور انتقال ہمارے اس سال میں کل کے دن 1444 ہجری میں۔ 67 سال کی دونوں نے عمر پائی۔ یہ حسن اتفاق کہیں یا آپ جو بھی کہہ لیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا 63 سال کے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، وہ بھی 63 سال کے تھے۔ یہ محبتیں ہیں۔ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے۔ انت مع من احببت، آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ قیامت کے دن ہوں گے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس سے محبت ہے۔ شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ چلے گئے، آئے تھے ہم میں سے ہر ایک کو جانا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو جانا ہے۔ ہوا کیا؟ اٹیک آیا، تھوڑی دیر میں آنن فانن انتقال ہو گیا۔ موت بتا کر نہیں آتی، ہم سب کو ایسے انتقال کی خبروں سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے پیچھے بہت ساری کتابیں چھوڑی، صدقہ جاریہ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ وہ چھوڑ کر کے اس دنیا سے گئے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے دنیا سے جب چلے گئے تو ان کے انتقال کے بعد بھی ان کو فائدہ ملتا رہے گا۔ آپ دیکھیں، تصور کریں، یہ کتابیں دیکھیں، اتنی ساری کتابیں، اس کے علاوہ یہ کتاب، اس کے علاوہ یہ ساری کتابیں، یہ ساری عربی زبان میں تقریباً کتابیں، اردو کتابیں اس کے علاوہ ہیں جو شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ نے لکھی ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد یہ ساری کتابیں انشاءاللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گی۔ ہم اس موقع پر، ان کے انتقال کے موقع پر، ہم سینٹر کے علماء، اسلامک انفارمیشن سینٹر کے علماء، یہاں کے ذمہ داران، یہاں کے مصلیان اور یہاں جو بھی کام کرنے والے ہیں، ہم ان تمام لوگوں کی طرف سے شیخ رحمہ اللہ کی جو فیملی ہے، ان کے جو بچے ہیں، ان کے جو رشتہ دار ہیں، جو جاننے والے ہیں، ہم ان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ کو اپنے پاس اعلیٰ مرتبہ عطا فرمائے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اللہ ان کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ کرے۔ ان کی جو بھی خطائیں تھیں اللہ رب العالمین ان کو معاف فرمائے، اور جو بھی خدمتیں انہوں نے کی، جو بھی نیکیاں کی، اللہ رب العالمین ان کو قبول فرمائے، ان کے گھر والوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔